ایک سیب کے بدلے میں مزدور کہا کتنی مزدوری کرنے؟ 1 دن کروں، 2 دن کروں، 3 دن کروں، جو دن آپ بتائیں میں مزدوری کروں۔ کہا نہیں، 10 سال مزدوری کرنی پڑے گی۔ کتنے سال؟ ہم میں کوئی ہوتا تو ماں بہن کی گالی دے کے وہاں سے نکل گیا ہوتا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ ہمیں اپنا صحیح تعلق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم سب یہاں جمع ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر یہاں جو بیٹھے ہیں بچے والے، پوتے والے، نواسے والے، ایک بات یاد رکھے، گھر کا بڑا صحیح ہوتا ہے، اکثر 99% گھر کا بڑا صحیح ہوتا ہے تو پھر آنے والی نسل بھی بہت صحیح ہوتی ہے۔ اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اذا کان العود معوجا فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب لکڑی سیدھی ہوگی تو اس کا سایہ بھی، اور لکڑی کو آپ ٹیڑھی رکھو گے تو سایہ بھی کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ، وقت کم ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ولی کی منزل ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے آقا کی محنت ایک ہی محنت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، یہ ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں، ولی اپنی جگہ پر ولی، لیکن بہت زبردست اللہ کے ولی اور بالکل جوان، جن کا نام تھا شیخ موسیٰ۔ بولو کیا نام تھا؟ ایک تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک ہمارے زمانے کے ولی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بولو نام ان کا کیا؟ شیخ موسیٰ۔ وہ کئی سفر پہ جا رہے تھے، اس زمانے میں سفر ہوتے تھے، جنگل کے بیابان کے سفر ہوتے تھے، صحرا کے سفر ہوتے تھے۔ وہ اپنے سفر پہ جا رہے، کوئی تجارتی سفر ہوگا، کاروبار کا سفر ہوگا، لیکن شیخ موسیٰ کا معاملہ ایسا ہوا کہ سفر میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کھانا ختم ہو گیا۔ بولو کھانا ختم ہو گیا، نہ کھانا ملے نہ پانی ملے، وہاں جنگل ہے، بیابان ہے، بے آب و دانہ زمین ہے، لیکن شیخ موسیٰ جا رہے اور بھوک بہت شدت کی لگی ہوئی ہے۔ آخر میں سوچا اللہ کیا کرے، اللہ کیا کرے، اللہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کچھ نہیں ہوتا، بھوک بہت لگی ہے۔ اچانک سامنے ان کو ایک باغ نظر آیا، اور باغ بھی ایسا پھل آور باغ کہ وہ سیب کا باغ۔ بولو کس کا باغ؟ سیب کے درخت لگے ہوئے، سیب ہے، اور بڑے اچھے اچھے سیب نظر آتے ہیں، اور وہاں نہر بہہ رہی ہے، تو نہر میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ بس یہ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، کیونکہ آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو شیخ موسیٰ ایسے ہی باغ میں گئے، جب باغ میں گئے اور دیکھا کیا ہاں سیب ہے، تو سیب کو کیا کیا؟ توڑا اور اس کو کھا لیا۔ جو نہر کا پانی تھا وہ پانی بھی پی لیا۔ تھوڑی جان میں جان تو آ گئی، باقی پیٹ بھرا نہیں، جان میں جان آ گئی کہ ایک سیب پیٹ میں گیا اور ٹھنڈا ٹھنڈا نہر کا پانی۔ لیکن اللہ کے ولی ولی ہوتے ہیں، بولو اللہ کے ولی ولی ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، ولی وہ ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہاں جاتا ہے معلوم ہے؟ بہت نمازیں پڑھا، بہت روزے رکھا، بہت عمرے کیا، بہت حج کیا۔ اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے جو اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اب یہ شیخ موسیٰ نے کیا کھایا؟ بولو کیا کھایا؟ ایک سیب۔ بولو کیا کھایا؟ ایک سیب کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، اور زیادہ تو کچھ کیا نہیں۔ مگر خیال آیا کہ یہ باغ کا کوئی نہ کوئی تو مالک ہوگا، اور میں نے مالک کی اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کیا کھایا؟ سیب بھی کھایا، پانی بھی پیا، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ہوگا۔ اب وہ تو ایک دم بالکل سناٹے والا باغ تھا۔ بہت انکوائری کرنے کے بعد پتا چلا کہ باغ کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکان بنا ہے، اور وہ جو مکان ہے وہ مالک کا مکان ہے۔ تو یہ دھیرے دھیرے کر کے وہ مالک کے پاس پہنچے، اور مالک کو جا کر کہا کہ آپ کو میرے کو جو سزا دینا ہے وہ دے دے،
جو مجھے آپ کو پینلٹی دینا ہے دے دے، ابھی میرے پاس جتنا ہوگا اتنا تو میں دے دوں گا، باقی آپ کو کما کے دوں گا، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب کھایا ہے۔ تو مالک نے جان بوجھ کر کہا ایک سیب ہی تو کھایا ہے، کہا سیب ہی تو کھایا ہے مگر قیامت میں جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا۔ دنیا میں تم کہہ دو گے ایک سیب ہے، میں کہہ دوں گا ایک سیب ہے، تو ایسا کرو یا تو میرے کو معاف کر دو، میں نے کھایا اس کو معاف کر دو، یا مجھے کہہ دو کہ ایک سیب کی قیمت اتنی ہے، ابھی ہوگا تو دوں گا نہیں تو بعد میں آ کے دے دوں گا۔ ہم لوگ میں سے کوئی ایسا کرنے کو تیار ہے؟ ایسا کرنے کو تیار ہے؟ بلکہ ہم تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجاتے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا میں کھا گیا۔ ہم اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں میرے دوستو۔ اب وہ مالک نے بھی دیکھا، بڑے اللہ کے ولی تھے وہ مالک بھی، باغ کے برابر دیکھا، کہا کہ معاف تو نہیں کروں گا، معاف تو نہیں کروں گا، ایک سیب کا حساب تو دینا پڑے گا۔ تو کہا آپ بتا دو جو بھی قیمت آپ کے سیب کی ہو، مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہو وہ مجھے بتا دو، ایک نہ ایک دن آؤں گا آپ کی قیمت آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، جو سیب کھایا ہے واپس دے دو۔ جو سیب آپ نے کھایا ہے گلے سے اترا، کہاں گیا؟ پیٹ میں گیا، وہ سیب کوئی نکال سکتا؟ وہ سیب بھائی سیب تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گلے میں گئے، پانی میں گیا، پیٹ میں گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ کہا جو نہر کا پانی آپ نے پیا ہے اور جو سیب کھایا ہے وہ واپس۔ تو شیخ موسیٰ نے کہا کہ نہ، یہ شیخ موسیٰ نام تھا، کہا نہ یہ ذمہ داری میرے کو مت دو، کیونکہ یہ ناممکن ہے، کوئی نہیں کر سکتا، آپ کوئی اور چیز بتا دو۔ تو کہا ایک کام کرو، پھر میرے باغ میں مزدوری کرو۔ میرے باغ میں کیا کرو؟ ایک سیب کے بدلے میں مزدور۔ کہا کتنی مزدوری کرنے؟ 1 دن کروں، 2 دن کروں، 3 دن کروں، جو دن آپ بتائیں میں مزدوری کروں۔ کہا نہیں، 10 سال مزدوری کرنی پڑے گی۔ کتنے سال؟ ہم میں کوئی ہوتا تو ماں بہن کی گالی دے کے وہاں سے نکل گیا ہوتا کہ بہت اچھا بن کے پوچھتا تھا تو میرے کو یہ جواب دیا۔ کہا 10 سال میرے باغ میں مزدوری کرنی پڑے گی، کس کے بدلے میں؟ ایک ہاں کہا تم کو کھانا کھلا دیا جائے گا، دوپہر کا کھانا بھی تم کو دیا جائے گا، شام کا کھانا بھی دیا جائے گا، مگر اب کوئی سفر نہیں ہوگا، اب جو ہوگا پہلے میرے باغ کی مزدوری ہوگی اور وہ 10 سال کی مزدوری ہوگی۔ میرے دوستو، شیخ موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک سیب کا قیامت میں جواب دینا اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں جو معاملہ ہوتا وہ حل ہو جاوے۔ کتنے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال ہوئے، ابھی 10 سال پورے نہیں ہوئے تھے، 8 سال مکمل ہوئے تو وہ باغ کے مالک ایک دن آئے، ایسے تو روز ملتے ہوں گے، کھانا بھی کھاتے، رات کو کھانا کھاتے اور وہ باغ میں سو جاتے۔ ایک دن وہ مالک آئے اور آ کر کہا کہ تم کو 10 سال کہا تھا مگر 8 سال ہو گئے ہیں اور میری جوان لڑکی ہے، چاہتا ہوں کہ نکاح کراؤں تو تمہارے ساتھ کرا دوں۔ نکاح تو یہ شیخ موسیٰ گھبرائے، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کے باغ میں 8 سال سے مزدوری کرتا، میرے پاس ایک پھوٹا درہم نہیں ہے، ایک پھوٹا میرے پاس دینار نہیں ہے، کیونکہ آپ تو تنخواہ دیتے نہیں ہیں، تنخواہ تو مجھے لینے کا حق بھی نہیں، کیونکہ وہ جو سیب کھایا تھا وہی میری تنخواہ ہے۔ میں بولے نہیں، میری بیٹی کا نکاح ہوگا تو تیرے ساتھ نکاح ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا۔ یہ بھی بہت لمبا واقعہ ہے لیکن میں آپ کو بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ بیٹی کا نام فاطمہ، بولو بیٹی کا نام فاطمہ۔ فاطمہ کا نکاح کن کے ساتھ ہو گیا؟ شیخ موسیٰ کے ساتھ ہو گیا۔ تو شیخ موسیٰ شوہر بن گئے اور فاطمہ ان کی کیا بن گئی؟ بیوی بن گئی۔ لیکن جب دونوں امانت دار، بولو دونوں امانت دار، فاطمہ بیٹی کی بھی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ بھی امانت دار اور شیخ موسیٰ بھی امانت دار، یہ دو کی شادی ہوئی اور برابر 1 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اسی لڑکے کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اسی لڑکے کا نام کیا ہے جن کا آج ہم یہ مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو